7 ہندو بھائیوں نے بھی کربلا میں امام حسین کے لیے جانیں قربان کی۔ اہل بیت کے تحفظ کی خاطر کس طرح لشکر حسین میں شامل ہوئے؟ حسینی برہمن کون ہیں؟ سنیل دت کا کیا تعلق؟ ہندوستان اور عرب ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اسلام کے عروج سے بھی پہلے قائم تھے، اور اسلام کے عروج کے بعد یہ تعلقات مزید قریب تر ہو گئے۔ ہندوستان کے تاجر وہاں جاتے تھے اور عرب سے تاجر یہاں آتے تھے۔ اسی سلسلے میں ہندوستان کے پنجاب کے علاقے کے برہمن خاندان کے تاجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مدینہ شہر گئے۔ ان تاجروں کا سردار راہب دت نام کا ایک ہندوستانی شخص تھا۔ ایک مضمون کے مطابق راہب دت کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیٹا ہونے کے لیے دعا فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواز سے حضرت امام حسین جو کہ پاس ہی کھیل رہے تھے ان کو راہب دت کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی اور پھر راہب دت کو بیٹا ہوا۔ اس معجزے کے بعد دت خاندان نے خود کو حسینی برہمن کہنا شروع کر دیا۔ 660 عیسوی میں کربلا کے میدان میں جب امام حسین کے محاصرے اور شہید ہونے کی خبر ملی تو ہندوستان سے حسینی برہمن عراق کی طرف روانہ ہوئے اور ان بہادر مجاہدین نے حضرت مختار بن ابی عبید ثقفی کی فوج کو شکست دی۔ فوج نے یزید کے ان سپاہیوں کو چن چن کر قتل کرنے میں حضرت مختار کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے افراد کو ستایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں ہندوستانی تاجر راہب دت کے 7 بیٹوں نے کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ یہ 7 بیٹے دت روایت کے مطابق اہل بیت کی دعا کا نتیجہ تھے۔ روایت ہے کہ جب یزیدی فوجی تیسری مرتبہ آگے بڑھے تو دت برادروں نے انہیں آگے جانے سے روکے رکھا۔ تلواریں اٹھائے 7 پنجابی اس وقت تک میدان میں ڈٹے رہے جب تک سینکڑوں گھوڑوں نے انہیں گرا نہیں دیا۔ مضمون میں تحریر ہے کہ تاریخی داستانوں کے مطابق کربلا کی جنگ میں شہید ہونے والے لاہور کے 7 بہادر جنگجوؤں کے والد راہب دت جو اس وقت عربوں سے تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حق کی خاطر ان کے نواسے کی لڑائی میں ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ کربلا پہنچ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ وہیں ان کے 7 بیٹے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ آج اسی دت برادری کے لوگوں کو حسینی برہمن کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1947 تک لاہور میں رہتے تھے۔ سانحہ کربلا کے بعد سے انہوں نے امام حسین کی یاد میں مجالس اور لنگر وغیرہ کا اہتمام شروع کیا، جو آج تک دت خاندان کے لوگ کرتے ہیں۔ دت خاندانوں میں یہ بھی رسم ہے کہ جب بچے کا منڈن ہوتا ہے تو امام حسین کے نام کا ورد جاری رہتا ہے۔ شادی میں جو حلوہ پکایا جاتا ہے وہ امام حسین کے نام پر تیار کیا جاتا ہے۔ دت شعراء نے نوحے اور کربلائی گیت بھی کہے، ان میں قافلہ حسین کا ساتھ دینے کا تذکرہ مفصل ہے۔ مشہور فلم اداکار سنیل دت کا تعلق بھی اسی راہب دت کے خاندان سے تھا۔ جب 90 کی دہائی میں شوکت خانم ہسپتال کی چندہ تقریب میں سنیل دت لاہور آئے تو انہوں نے خطاب میں کہا، لاہور تیرے لیے تو میرا خون اور جان بھی حاضر ہے۔ میں اس روایت کا وارث ہوں جب میرے پرکھوں نے کربلا میں حضرت امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ دت قبیلہ اور سانحہ کربلا سے جڑا ایک اور واقعہ ایک ہندوستانی اسکالر نے بھی بیان کیا ہے، جس کے مطابق حضرت امام حسین کی ایرانی اہلیہ شہر بانو چندر لیکھا یا مہر بانو کی بہن تھی، جو ایک ہندوستانی بادشاہ چندر گپتا کی بیوی تھی۔ اس نے لاہور پر حکومت کی تھی۔ پھر جب یزید بن معاویہ نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت امام حسین کے بیٹے جن کا نام علی تھا نے چندر گپتا کو مدد کے لیے خط بھی لکھا تھا۔ اس بادشاہ نے مبینہ طور پر ایک بہت بڑی فوج عراق بھیجی تھی، لیکن جب وہ مدد کو پہنچی اس وقت تک کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا۔ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک ماننے والے نے ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا تھا اور اس کے لیے شہر میں ایک خاص حصہ بنایا جسے دیر ہندیہ یعنی انڈین کوارٹر کا نام دیا، جو آج بھی دیر ہندیہ کے نام سے مشہور ہے۔ مختلف تاریخی روایات میں مذکورہ 7 بھائیوں کی جانب سے کربلا میں حضرت امام حسین کے لیے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ دینے کی کافی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن جو واقعہ ہندوستانی اسکالر نے بیان کیا ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ محققین کا ماننا ہے کہ ہندوستانی اسکالر نے جس چندر گپتا کا ذکر کیا ہے وہ چندر گپت موریہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ 300 قبل مسیح گزرے ہیں اور ان کا پوتا اشوکا تھا۔ ان کے علاوہ چندر گپتا نامی کوئی ہندوستان کا بادشاہ نہیں گزرا۔ یہ چندر گپتا شاید کسی دوسرے علاقے کا حکمران ہو سکتا ہے۔